اللهم لك الحمد أنت رب الأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن اللهم أنت الحق ووعدك الحق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والنبيون حق اللهم بك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وإليك أنبت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. گرامی قدر مشاہدین و مشاہدات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے تمام انبیاء و رسل پر صلاۃ و سلام، اور خصوصاً آخری نبی رحمت عالم بشیر و نذیر داعی اللہ سراج منیر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار صلاۃ و سلام کے بعد، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ درس حدیث کا یہ سلسلہ بعافیت جاری ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام سے کتاب الصیام کی احادیث پڑھ رہے ہیں۔ کل حفصہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث پڑھی گئی تھی جسے ائمہ اربع جو سنن اربع کے مصنف ہیں، ائمہ حدیث اربع، اور امام احمد نے جس حدیث کی تخریج کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا صوم نہیں ہوگا جس نے فجر سے پہلے ہی رات میں صوم کی نیت نہیں کر لی۔ اس حدیث کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیت کرنا ضروری ہے، اور ہر عبادت میں نیت بہت اہم حصہ ہوتا ہے، نیت رکن ہے۔ صوم کی عبادت میں 2 رکن ہے، پہلا رکن ہے نیت، اور دوسرا رکن ہے صوم توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو نیت کی ایک دلیل وہ ہوئی جو کل بتائی گئی، جس سے متعلق کل تفصیلی درس ہوا، اور نیت کے سلسلے میں عمر رضی اللہ عنہ کی وہ معروف حدیث کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملنے والا ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو اس حدیث سے ایک تو معلوم ہوا فائدہ کہ صوم کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے، اور نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، زبان سے بولنے کا نام نیت نہیں ہے۔ تفصیل گزشتہ کل کی گئی تھی۔ اور دوسرا فائدہ یہ معلوم ہوا کہ یہ نیت طلوع فجر سے پہلے ہی ہو جانا چاہیے۔ اگر کسی نے شروع رمضان سے ہی کر لیا ہے اور درمیان میں یہ نیت نہیں ٹوٹی تو نیت اس کے ساتھ ساتھ باقی ہے، اور اس لیے وہی کافی ہے۔ تیسرا فائدہ فقہائے کرام نے جو اس سے مستنبط کیا ہے وہ یہ قاعدہ ہے، ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب۔ واجب کوئی چیز آپ پر اللہ نے فرض کیا، اب اس فرض کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی چیز ضروری ہے تو وہ بھی واجب ہے۔ جس چیز کے بغیر کوئی واجب
مکمل نہ ہو پاتا ہو وہ چیز بھی واجب ہے۔ یہ قاعدہ کہاں سے نکالا فقہائے کرام نے؟ یہ قاعدہ یہاں سے نکالا کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک صوم رکھنا ہے، یہ صوم کی مدت ہے۔ اب اگر آپ طلوع فجر سے پہلے نیت کر لیں گے تو آپ کو عبادت کا یہ پورا وقت مل جائے گا، آپ کی عبادت کو مکمل وقت ملا۔ لیکن اگر آپ نے فجر سے پہلے نیت کرنے میں کوتاہی کی، آپ تردد میں ہیں، شک و شبہ میں، ہو سکتا ہے صوم رکھیں، ہو سکتا ہے نہ رکھیں، اور آپ نے دن کی کچھ گھڑیاں گزر جانے کے بعد، طلوع فجر ہو جانے کے بعد آپ نے عزم مصمم کیا، پکا ارادہ کیا کہ ہاں صوم رکھنا ہی رکھنا ہے، آپ نے نیت کی دن میں، تو آپ کو طلوع فجر سے غروب آفتاب تک صوم رکھنا واجب تھا، آپ نے کچھ حصہ نیت کے بغیر گزارا، اس لیے آپ کی یہ نیت اپنے وقت پر نہیں ہوئی، جو آپ پر واجب تھا اس واجب کو مکمل کرنے والی یہ نیت نہیں ہے، اس لیے ضروری تھا آپ پر کہ نیت آپ فجر سے پہلے کرتے تاکہ پوری مدت آپ کو صوم کے لیے مل جاتی۔ تو اس سے ایک قاعدہ معلوم کیا، اور یہ قاعدہ اگر ہو جائے، قاعدہ کہتے ہی اس چیز کو ہیں، قاعدہ کہتے ہیں بنیاد کو، اور بنیاد کہتے ہیں کہ جس پر اینٹیں رکھی جا سکیں، تعمیر ہو سکے، بنیاد کہتے ہیں اس چیز کو جس پر تعمیر ہو سکے۔ تو قاعدہ کہتے ہیں ایسے اصول کو، ایسے ضابطے کو کہ جس کی بنیاد پر 50 بلکہ سینکڑوں مسائل جس کی بنیاد پر حل ہو سکتے ہیں۔ تو ہر وہ چیز واجب ہے جس کے بغیر واجب مکمل نہ ہوتا ہو۔ آپ کو کسی نے کہا، آپ کو ذمہ داری لگائی، آپ کے مالک نے، آپ کے والد نے آپ کی ذمہ داری لگائی کہ آپ ان کے لیے فلاں سامان لے آؤ۔ وہ سامان لانے کے لیے آپ کو بازار جانا ضروری ہے، اس لیے جیسا انہوں نے سامان کا لانے کا حکم دیا، بازار جانے کا حکم نہیں دیا، تو اس لیے اگر بازار جائے بغیر وہ سامان آپ نہیں لا سکتے ہیں تو آپ پر بازار جانا بھی لازم ہو گیا، کیونکہ بازار جائے بغیر ان کا حکم پورا نہیں ہوتا۔ تو یہ اس قاعدے کا مفہوم ہے، اور اس قاعدے میں بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ یہ قاعدہ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس سے آپ انشاءاللہ اپنی زندگی میں فائدہ اٹھائیں گے۔ اگلی حدیث ہے بلوغ المرام کتاب الصیام کی 626 نمبر حدیث۔ پہلے اسے عربی میں پڑھ لیتے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني إذن صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل رواہ مسلم۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے اور آپ نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تب میں صوم رکھ لیتا ہوں، تب میں صوم سے ہوں، روزے سے ہوں۔ پھر آپ ایک اور دن آئے، دوسرے دن آئے تو ہم نے آپ سے کہا کہ ہمیں حیث تحفے میں دیا گیا ہے۔ حیث ہوتا ہے کھجور، گھی، پنیر وغیرہ ملا کر کے ایک کھانا بنایا جاتا ہے، کھانا تیار کیا جاتا ہے، لذیذ کھانا ہوتا ہے، عربوں کا پسندیدہ کھانا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی تحفے میں آیا ہے حیث کا کھانا، حیث ہا یا سین، حیث کھانا تحفے میں آیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں دکھلاؤ۔ تو آپ نے کہا
کہ میں نے آج صبح سے صوم رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد جب دکھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا اور کھایا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ حدیث بہت عظیم الشان ہے اور اس میں بہت سارے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس حدیث کی روایت کرنے والی خاتون عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور کل حفصہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی۔ جیسے حفصہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین ہیں، ویسے عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ام المؤمنین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور دوسرا نکاح آپ کا ہوا سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے، اور تیسرا نکاح آپ کا ہوا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور چوتھا نکاح ہوا حفصہ رضی اللہ عنہا سے، جن کا کل بیان ہوا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، جو اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مسجد نبوی کے بغل میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دفن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ دفن ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دختر ہیں، ان کی بیٹی ہیں۔ صرف یہی ایک خاتون ہیں جن سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں نکاح کیا کہ وہ کنواری تھی، ان کی اس سے پہلے شادی نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے اس کے علاوہ جتنی شادیاں کی سب ایسی عورتیں تھیں جن کی شادی اس سے پہلے ہو چکی تھی، جن کا نکاح اس سے پہلے ہو چکا تھا، پھر وہ دوبارہ خالی تھیں، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیوہ یا مطلقہ بیوہ عورتوں کو اللہ کے نبیت کا شرف عطا فرمایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ اکیلی خاتون ہیں کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ کنواری ہونے کی صورت میں، اس سے پہلے کوئی شادی نہیں ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ یہ بڑی سمجھدار اور بہت زبردست قوت حافظہ کی مالک تھیں۔ بخاری و مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی 2000 سے زائد احادیث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے، کیا فرماتے تھے، ایک ایک چیز کو انہوں نے اچھی طرح سے یاد رکھا اور اسے امت تک منتقل کیا۔ شاید ان کے نکاح میں بہت ساری حکمتوں میں سے ایک اہم حکمت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جو اندرون خانہ آپ کی گزرتی ہے، گھر کے اندر گزرتی ہے، اس کا ایک ایک لحظہ ریکارڈ ہو جائے اور امت کے علم اور اس کی واقفیت میں آ جائے، اور امت اس سے سیکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر حال میں اسوہ اور نمونہ ہیں، تو ہم اپنی زندگیوں کو کیسے گزاریں۔ تو اس عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے گھر کی اندر کی زندگی ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح تھی کہ اس میں کہیں کوئی چھپانے والی چیز نہیں تھی، کیونکہ آپ امت کے لیے اسوہ اور نمونہ تھے، اور اس سے امت کو سیکھنا تھا، امت کو اسی کے مطابق چلنا تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا یہ اس امت کی سب سے بڑی عالمہ اور فقیہہ خاتون تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم غلطیاں کرتے تھے تو یہ اصلاح فرماتی تھی، اور ان کو جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے مسئلہ پوچھ لیتی تھی کہ اللہ کے نبی آپ ایسا فرما رہے ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا من حوسب عذب،
کہ قیامت کے دن جس کا حساب ہوگا اسے عذاب دیا جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں قیامت کے دن جس کا بھی حساب ہوگا اسے عذاب بھگتنا پڑے گا، تو قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ ان کا بھی آسان حساب ہوگا، تو حساب تو ہوگا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی اور آپ نے کہا عائشہ ایسی بات نہیں ہے جو تم سمجھتی ہو، انما هو العرض، یہ تو پیشی ہے، بس پیش کر دیا جائے گا، ان کے اعمال ان کو بتائے جائیں گے اور اس کے بعد انہیں چھٹی دے دی جائے گی، ٹھیک ہے تمہارے اعمال یہ ہیں، تمہارا اعمال نامہ ہے، جاؤ۔ پیشی ہے فقط، یہ حساب و کتاب نہیں ہے۔ اور میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حساب کی بات کر رہے تھے اس کا مقصد تھا مناقشہ، اس کا مقصد تھا پوچھ گچھ، باز پرس، یہ ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں کیا۔ جس شخص سے قیامت کے دن اس طرح پوچھ گچھ ہوگی تو وہ بچ نہیں سکتا، وہ عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا صحابیات کا علم ایک طرف اکٹھا کر دیا جائے اور تنہا عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم ایک طرف رکھ دیا جائے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم فائق ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کافی دنوں بعد ہوئی، سن 58 ہجری میں غالباً۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا یہ امت کی ماں ہیں، ان کا بہت بڑا درجہ اور بہت بڑا مقام ہے، اور ان کے ذریعے سے دینی علم ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، ان کے والد کو، ان کے دادا کو اور اسی طرح سے ان سے محبت رکھنے والوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مرتبہ سمجھنے والوں کو سب کو اپنے فضل و کرم سے نوازے اور سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ اور جو لوگ عائشہ رضی اللہ عنہا کے مقام و مرتبہ کو نہیں سمجھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور انہیں ان کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں یہ حدیث کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے گھر میں آئے اور آپ نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کچھ سے مقصد کیا ہے؟ کچھ کوئی کھانے والی چیز ہے، گھر میں کوئی کھانے والی چیز ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا نہیں۔ اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی معلوم ہوتی ہے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ آپ کا جو شاندار معاملہ تھا وہ معلوم ہوتا ہے کہ کیسے آپ نے اپنی بیوی کو گھر کی مالک بنا دیا، ملکہ بنا دیا۔ تم جانو تو گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے، ایک ایک چیز کی میں تفتیش نہیں کرتا بلکہ انہی سے پوچھتے ہیں کیا ہے گھر میں کیا نہیں ہے گھر میں۔ آپ ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرتے تھے لیکن گھر کی ایک ایک چیز کی تفتیش اور جانچ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہے گھر میں؟ کچھ ہے؟ کھانے کی کوئی چیز ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، کتنی سادگی سے اور کتنی صفائی سے جواب دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جب کوئی بڑا آدمی ہو تو اس سے نہیں بولنا، انکار کا کلمہ نہیں بولنا، بلکہ کچھ اور انداز میں لگے لپیٹ کر کے بولنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی نہیں بول دیا کرتے تھے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ سے کہا اپنا اونٹ بیچو گے؟ اپنا اونٹ مجھے بیچ دو، بیعنی ہی، یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی میں نہیں بیچوں گا، میرے پاس کوئی دوسری سواری نہیں ہے، میرے پاس یہی ایک سواری ہے۔ تو صحابہ کرام بڑے صاف دل، بڑے صاف معاملہ رکھنے والے، بہت زیادہ ان کے ہاں تکلف، تصنع، بناوٹ یہ سب نہیں تھی۔ تو بہرحال عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی کچھ نہیں ہے گھر میں۔ اللہ اکبر، کیسی زندگی تھی! آج ہمارے گھروں میں بھرا پڑا رہتا ہے، فریج میں بھرا پڑا رہتا ہے، کیسی کیسی نعمتیں ہیں، اس کے بعد ناشکری کا عالم نہ پوچھیے، یہ گھٹا ہوا ہے، وہ گھٹا ہوا ہے، یہ کم ہے، وہ کم ہے، اللہ کا شکر کرنا نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نوازے اور ہم پر اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ناشکری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نعمتوں کو زائل نہ کرے۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک
व तहव्वुल आफियतिक व फुजअत निकमतिक व जमी सखतिक। तो बहरहाल ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी इस हदीस में ज़ाहिर होती है। इसी तरह से साफ साफ किसी को इनकार के तौर पर नहीं कहा जा सकता है, ये भी मालूम होता है। तीसरी बात ये मालूम होती है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बताया गया कि घर में खाने की कोई चीज़ नहीं है तो आपने फरमाया तब मैं सौम रख लेता हूँ। इससे मालूम होता है कि सौम जो नफली हो, फ़र्ज़ के बारे में हम पिछली हदीस में पढ़ चुके हैं कि फ़र्ज़ सौम के लिए फज्र से पहले नीयत करना ज़रूरी है, लेकिन नफिल सौम के लिए फज्र से पहले नीयत करना ज़रूरी नहीं, बल्कि दिन में कभी भी नीयत की जा सकती है। बाज़ अहले इल्म ने कहा है ज़ोहर से पहले पहले तक, और एक शर्त ये भी लगाई है कि उस नीयत से पहले कुछ खाया पिया ना हो। तो बहरहाल इस हदीस से ये बात वाज़ेह तौर पर मालूम होती है कि नफली सौम की नीयत दिन में की जा सकती है। अब मसला ये है कि उसका अजर कितना मिलेगा। जब से नीयत किया है तब से दिन तो मुकम्मल नहीं होता, मुकम्मल सौम तो तुलुए फजर से गुरूब आफ्ताब तक है। तो क्या जिस वक्त नीयत किया उतने ही का अजर व सवाब मिलेगा या मुकम्मल का सवाब मिलेगा, जबकि पहले से खाया पिया नहीं है? तो उलमा ने इसमें इख्तिलाफ किया है। हम इसको अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम पर छोड़ देते हैं। सौम बहुत अहम इबादत है, उसका बड़ा अजर मिलने वाला है। और अलबत्ता ये मसला उस वक्त जानने की ज़रूरत होती है कि जो सौम पहले से मुतय्यन है, जैसे सौम आशूरा है, सौम अरफा है, या शव्वाल के 6 सौम हैं, तो क्या उनमें भी ऐसे नवाफिल में जो गैर मुतय्यन नहीं बल्कि मुतय्यन नवाफिल हैं, क्या उनमें भी दिन में नियत की जा सकती है या उनमें रात में नियत की जानी चाहिए ताकि नफिल का पूरा वक्त और इबादत का मुकम्मल वक्त मिले? तो ये अहले इल्म में एक मुख्तलफ फ़ीह मसला है, और बाज़ अहले इल्म ने यही तफरीक की है कि नफिल जो भी हो सब में दिन में नियत की जा सकती है, और फ़र्ज़ ही में फजर से पहले नियत करना ज़रूरी है। वल्लाहु आलम। उसके बाद में फिर आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, तो एक दिन का वाक़या हो गया। फिर एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए, और जब आप घर में दाखिल हुए तो दाखिल होते ही आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि हमने कहा कि तोहफ़े में हैस दिया गया है, खजूर, पनीर और घी वग़ैरह मिला करके ये एक अच्छा खाना ये तोहफ़े में आया है। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हमें दिखाओ, और आपने कहा मैंने सुबह से सौम रख रखा था। फिर आपने उसे तनाउल फरमाया, गोया सौम तोड़ दिया। इससे मालूम होता है कि नफली सौम मुकम्मल करना ये लाजिम नहीं होता। किसी शख्स ने सौम बल्कि कोई भी नफली इबादत आपने शुरू कर दिया तो उसे मुकम्मल करना लाजिम नहीं होता। आपने सुन्नत पढ़ना शुरू कर दिया, 2 रकात नफिल पढ़ना शुरू कर दिया, दरमियान में आप तोड़ सकते हैं, उसकी क़ज़ा आपके ऊपर ज़रूरी नहीं है। आपने सौम रखा, दोपहर होने पर तोड़ दिया या उससे पहले तोड़ दिया तो उसे पूरा करना ज़रूरी नहीं है। जैसा कि एक हदीस में बहुत वाज़ेह तौर पर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अस्साइमुल मुततव्वि अमीरु नफ्सी इन शाअ साम व इन शाअ अफ्तर, के नफली सौम रखने वाला ये राजा होता है, अपने आप का अमीर होता है, चाहे तो सौम को मुकम्मल करे और चाहे तो सौम को तोड़ दे, दरमियान ही में इफ्तार कर ले, कुछ खा पी ले। तो नफली सौम को पूरा करना या कोई भी नफली इबादत शुरू करने के बाद लाजिम नहीं हो जाती है सिवाय हज और उम्रा के, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा को अल्लाह की खातिर मुकम्मल करो। तो उसे मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है, चाहे फ़र्ज़ हो चाहे नफिल हो, शुरू करने के बाद उसका मुकम्मल करना ज़रूरी होता है, लेकिन बकिया इबादात में ऐसा करना ज़रूरी नहीं होता। इसी से मसला भी मालूम होता है कि हदिया कबूल करना मशरू है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया दिया गया
اور آپ نے اور آپ کے اہل و عیال نے ہدیہ قبول فرمایا. اور ہدیہ میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کھانے کی بھی چیز ہو سکتی ہے. آج اس زمانے میں جب کہ کھانے کی فراوانی ہو گئی، قسم قسم کے کھانے پائے جانے لگے ہیں، تو بہت سارے لوگ کوئی کھانے والی چیز جب ہدیہ دی جائے تو منہ بگاڑتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ گویا کھانے والی چیز ہدیہ دی گئی تو کیا میں فقیر ہوں، کیا میں محتاج ہوں، کیا میرے گھر کھانے کو نہیں ہے، کھانے والی چیز ہدیہ کر رہے ہیں. بعض لوگ یہ تصور رکھتے ہیں، یہ تصور باطل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شریف، معزز اور مکرم کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کھانے والی چیز بھی ہدیہ دی جا سکتی ہے اور کھانے والی چیزوں کا ہدیہ بھی قبول کیا جانا چاہیے. اسی طرح سے یہ ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ کھانا جائز تھا اور صدقہ آپ کے لیے حرام تھا، صدقہ کرتے تھے. اور بریرہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں یہ بات بہت واضح ہے. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ کے پاس پہنچے. یہ وہ لونڈی ہیں جنہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے خرید کے آزاد کیا تھا. عائشہ رضی اللہ عنہ کی لونڈی تھی، عائشہ رضی اللہ عنہ نے آزاد کر دیا تھا، تو ان کا ولا گویا عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی کچھ نہیں ہے. کہا وہ ہانڈی میں کیا نظر آ رہا ہے، کچھ پکا رہی ہو ہانڈی میں؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہانڈی میں گوشت پک رہا ہے، وہ کسی نے ہمیں صدقہ دیا ہے. وہ غریب تھی، ان کے لیے صدقہ کھانا حلال تھا. تو کہا کہ بریرہ وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے. صدقہ دینے والے نے تم تک پہنچا دیا، اپنی منزل تک صدقہ پہنچ گیا، اب تم اس کی مالک ہو گئی. مالک ہونے کے بعد اب تم جسے دو، اب تم چاہے کسی پہ صدقہ کرو، چاہے کسی کو ہدیہ کرو. مالک ہونے کے بعد اب یہ اس کا مقام بدل گیا. جب چلا تھا امیر کے گھر سے غریب کے لیے، امیر نے صدقہ کی نیت کی تھی، امیر کے گھر صدقہ کی حیثیت میں پہنچا. اب امیر کے غریب کے گھر جب پہنچ گیا تو اب وہ غریب اس کا مالک ہو گیا. وہ مالک ہونے کے بعد اب اس مال کی حیثیت بدل گئی. وہ کسی کو چاہے بطور صدقہ دے، چاہے بطور ہدیہ دے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وہ گوشت کھلایا جو آپ کے لیے بطور ہدیہ تھا. تو بہرحال اس سے ایک مسئلے کی بھی وضاحت ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور ہدیہ میں سے کھاتے تھے. اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گھر میں پہنچے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بڑھ کے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تحفے میں آیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے دکھاؤ. گویا آپ نے دکھانے کا حکم دیا. اس طرح کا حکم ایسی جگہ پر دینے میں کوئی حرج نہیں جہاں سامنے والے کو اس حکم پر عمل کرنے میں تکلیف ہونے کے بجائے خوشی ہو. لیکن کسی ایسی جگہ جہاں کہ وہ دکھانے میں شرماتے ہوں، نہ دکھانا چاہتے ہوں، دکھانے میں تکلیف ہو، تو وہاں پر اس طرح کا حکم دینا مناسب نہیں ہوگا. یہاں تو بڑی خوشی سے بیان کیا نا عائشہ رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی پہنچے اور پوچھا بھی نہیں آپ نے، بڑھ کر کے انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی تحفہ آیا ہے. تو گویا وہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت اس تعلق سے جانتی تھی، آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی. وہ خوش تھیں کہ اللہ کے نبی اس میں سے کھائیں، پھر وہ کھائیں. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ. اور پھر آپ نے کہا میں نے صبح سے صوم رکھا تھا. پھر آپ نے صوم توڑ دیا، کھا لیا. نفلی صوم اگرچہ توڑنا جائز ہے، لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ اس وقت تک نہیں توڑنا چاہیے جب تک کوئی حاجت نہ ہو یا مصلحت نہ ہو. کسی حاجت یا مصلحت کے بغیر نہیں توڑنا چاہیے. حاجت کا مطلب کوئی ضرورت نہ ہو، یعنی اگر آدمی کو بھوک نہیں لگی ہے، پیاس نہیں لگی ہے، صوم رکھنے میں کوئی مشقت نہیں ہے، تو گویا اس کو صوم توڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے تو نہ توڑے، پورا کرے. اور مصلحت یہ ہے کہ آپ کسی طرح کی حکمت و مصلحت محسوس کریں، جیسے یہاں ہے، یا جیسے ایک صحابی صوم رکھے ہوئے تھے اور دوسرے صحابی ان کے مہمان آ گئے. غالباً ابو ذر رضی اللہ عنہ حالت صوم میں تھے اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کے یہاں مہمان ہوئے. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے انہیں کھانا پیش کیا تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ میرے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا میں نفلی صوم رکھوں. کہا نفلی صوم رکھیں، توڑ دیں.
تو اپنے دوست کا دل رکھنے کے لیے، اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے، یہ شرعی مسئلہ ہے، صوم، نفلی صوم توڑ سکتے ہیں اپنے بیوی بچوں کی خوشی کے لیے، اپنے والدین کی خوشی کے لیے، عزیز و اقارب کی خوشی کے لیے۔ تو یہ ایک مصلحت ہے، یہ حاجت تو نہیں ہے لیکن یہ ایک مصلحت ہے۔ یہاں اللہ کے نبی نے کیوں توڑ دیا صوم؟ حاجت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ بھوکے رہے ہوں، اور مصلحت بھی ہو سکتی ہے کہ بیوی نے پہلے بڑھ کے بیان کیا کہ اللہ کے نبی یہ تحفہ آیا ہے، تو ان کا دل خوش کرنے کے لیے، گویا وہ کھلانا چاہتی تھی تو اللہ کے نبی نے کھا کر کے ان کا دل خوش کر دیا، تو یہ مصلحت بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے آپ نے نفل صوم کو توڑ دیا۔ تو نفل صوم توڑنے کا جہاں جواز معلوم ہوتا ہے، وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی حاجت یا مصلحت کی بنا پر یہ صوم توڑنا چاہیے، یوں ہی نہیں توڑنا چاہیے۔ اور ان مصالح کا بھی بیان ہو گیا، اور یہ مسئلے، اور ہمارا وقت بھی اس طرح سے مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے، ان میں غور و فکر کرنے، اور ان سے مسائل، ان میں سمجھ میں آنے والے مسائل، ان سے نکلنے والے مسائل کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے اور اسے اپنی زندگیوں میں برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی محبت اور عظمت کو اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اور ہمارے دلوں میں ان احادیث کو نشر کرنے کا اور دنیا تک پہنچانے کا بھی شوق اللہ تبارک و تعالی فراواں فرما دے۔ اللہ تعالی ان احادیث کی برکت سے، جو کہ وحی کا ایک حصہ ہیں، اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں خیر و برکت نازل فرما دے، اور مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں بھائیوں نے کیا سوالات لکھے ہیں، ان پر ایک نظر تیزی سے کر لیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، آج کمنٹ میں کسی بھائی نے کوئی سوال نہیں لکھا ہے، گویا الحمدللہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، یا کوئی مسئلہ ذہن میں نہیں آیا ہے، یا ہمارے ساتھ رعایت برت رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، کہ شیخ کو سوالات کے ذریعے پریشان نہ کیا جائے، تو الحمدللہ بڑی اچھی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے علم میں، عمل میں ہر طرح خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔